آج پاکستان کی جو افواج ہیں ان کی جانب سے ایک اور اعلان ایکسپیکٹڈ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اور اعلانات بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جو چند دن کے لیے ڈیلے ہوا اس کا انہوں نے روئی کا پہاڑ بنا کے رکھ دیا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا اور اب تو بس ختم ہو گئی. السلام علیکم ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. باقاعدہ طور پہ کل وزیر اعظم کی جانب سے جو سمری بھیجی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب کو، ان کی جانب سے اس سمری کو جو ہے وہ سائن کر دیا گیا، سگنیچر کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل آصف منیر جو ہے وہ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ تعینات ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے. ظاہری بات ہے ٹینیور جو ہے ان کو ملا ہے، اور 5 سال کا مطلب ہے کہ اب بطور آرمی چیف بھی جو ہے وہ سائملٹینیسلی یہ دونوں عہدے جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے. اور دسمبر یعنی کہ 4 دسمبر 2030 تک جو ہے اب یہ عہدے ان کے پاس برقرار رہیں گے. اب اس ساری چیز کے اندر میں تھوڑا سا انالیٹیکل گفتگو جو ہے وہ پچھلے میں نہیں کر سکا، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ذرا پہلے بات کر لیں، پھر کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل کریں گے. آپ ذرا اگر نوٹ کیجئے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے نوٹ کرنا کہ پچھلے تقریباً 2 سے 2.5 ہفتے میں کیا کچھ ہوتا رہا اس سوشل میڈیا کے اوپر. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ نہیں، مطلب ہر بندے نے جو ہے وہ اپنے اپنے طرح کے جو ہے وہ منجن بیچے ہیں. میں ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے تو کہا جناب آرمی چیف جو ہے وہ 12ویں چیف رہے ہی نہیں ہیں اور ان کا تو ٹینیور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ان کے مطابق ان کی کوئی اپنی کیلکولیشن تھی، ان کے مطابق جناب وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں آلریڈی. 29 نومبر کو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب وہ تو آرمی چیف رہے نہیں ہیں. ایک اور صاحب ہیں، بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے ایک نیا منجن بیچا. انہوں نے کہا جناب اگلے 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ ان کا استعفیٰ آ جائے گا اور ان کی جگہ جو ہے اس کے بعد ایک کوئی نیا آرمی چیف آ جائے گا. دوسری بات یہ کہ آج پاکستان کی جو افواج ہیں ان کی جانب سے ایک اور اعلان جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اور اعلانات بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں obviously we don't know. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو سمری جس کے اوپر سائن ہوئی ہے، اس میں چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو، ان کو بھی جو ہے وہ ان کی ملازمت نے 2 سال کی توسیع جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے. اب ظاہری بات ہے ان کے اوپر تو جس طرح پاکستان کی ایئر فورس نے پرفارم کیا تھا اس وار کے اندر، 6 مہینے پہلے جو وار لڑی گئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو اس میں جو موجودہ ایئر چیف ہیں سارا کریڈٹ ہی اس بات کا ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح ایئر فورس کو ہینڈل کیا، تو ان کی اور ان کے پائلٹس کی تو ویسے ہی بلے بلے ہو گئی تھی، تو ان کو بھی جو ہے یہ 2 سال کی جو ہے وہ مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ ملی ہے. اس کے علاوہ سیاست کے میدان سے کچھ خبریں. مسلم لیگ نون نے جناب سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی صاحب کو جو ہے وہ سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. عرفان صدیقی صاحب جن کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے، ان کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے اوپر عابد شیر علی صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے، تعلق رکھتے ہیں اور اب جو ہے وہ سینٹ کا حصہ بننے جائیں گے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب، وہ کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی ایک حیران کن قسم کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عظما خان عمران خان صاحب کی بہن جب وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئیں تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ این ڈی یو پر کون کون گیا تھا. این ڈی یو کا جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا جو کورس تھا، جس میں نے ایک ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہے وہاں پر گئے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے بڑی کرٹیسزم کی گئی پی ٹی آئی کے چند لوگوں کی جانب سے. تو وہ اب جو ملاقات ہوئی ہے بہن اور بھائی کے درمیان، وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب. تو کہتے ہیں جی انہوں نے پہلا سوال عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ این ڈی یو کے اوپر جو ہے وہ کون کون گیا تھا، تو عظما خان نے جواب دیا کہ فلاں فلاں گیا تھا. عمران خان نے کہا کہ اچھا وہ جو 43 کروڑ روپے دے کر سینیٹر بنی ہے میشال خان کے بارے میں کہا. مجھے یہ بات 100% پتا ہے. اس طرح ثنا مستیخل کے بارے میں کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں اور یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. اب آج ایم کیو ایم کی خاتون سینیٹر اس حوالے سے میشال یوسفزئی کے حق میں تحریک استحقاق پیش کریں گی، کیونکہ یہ سینٹ کی توہین ہے. میشال جیسے بھی سینیٹر بنی ہے لیکن یہ پورے سینٹ کی توہین ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کے رہنما نے جو ہے وہ حامد میر صاحب کے شو کے اندر بتایا ہے کہ جناب میشال یوسفزئی کے لیے جو ہے وہ اس طرح ایک تحریک جو ہے وہ سینٹ کے اندر پیش کی جائے گی. اس کے علاوہ کچھ خبریں جو ہے وہ بھارت سے بھی لیتے ہیں. جناب بھارت کی سب سے بڑی فضائی کمپنی انڈیگو کی جانب سے ایک دن میں 1200 سے زائد پروازیں جو ہے وہ منسوخ کیے جانے کے بعد ملک کے مختلف ایئرپورٹس پر شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی ہے اور ہزاروں مسافر جو ہے وہاں پہ پھنس گئے. 1200 فلائٹیں آپ اندازہ کریں کہ انڈین ایئر لائن کی جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہیں.
فضائی کمپنی نے اس خلل کی وجہ غیر متوقع آپریشنل مسائل کو قرار دیا ہے، جن میں ٹیکنیکل خرابی، خراب موسم اور عملے سے متعلق نئی قواعد جو ہے وہ شامل ہیں۔ بھارتی سول ایویشن ریگولیٹر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انڈیگو سے جامع رپورٹ طلب کر لی ہے اور ہدایت کی ہے کہ مسافروں کی مشکلات کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اور سوشل میڈیا پر پھنسے ہوئے مسافروں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ کئی افراد نے ایئرپورٹ کی صورتحال کو مکمل بدنظمی قرار دیا، جہاں 8 گھنٹے تک تاخیر اور مسافروں کی رہنمائی کرنے والا کوئی عملہ جو ہے وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ان کے جو جہازوں کا معاملہ ہے نا انڈیا کا، وہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے۔ اٹ از این امبیرسمنٹ، چاہے ان کے فائٹر جیٹس ہوں، چاہے پلین وہ پیسنجر پلینز ہوں، اٹ از اے ہیوج امبیرسمنٹ فار دیم۔ اس کے علاوہ دی ڈیلی ٹیلی گراف، اس نے ایک بڑی شاکنگ خبر جو ہے انڈیا کا وہ جو ایک جہاز گرا تھا پیسنجر پلین ایئر انڈیا کا، اس کے بارے میں انہوں نے خبر دی ہے کہ جی یو ایس فیئرز کور اپ ان ایئر انڈیا کریش، کہ امریکہ کو جناب اس بات کا شک ہے کہ یہ جو ایئر انڈیا کا کریش ہوا تھا اس کے اصل وجوہات جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں جی جوائنٹ انویسٹیگیشن بٹوین ٹو کنٹریز مارڈ بائی میوچل سسپیشن بٹوین آفیشلز، کہ دونوں ملکوں کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں دونوں سائڈز کے جو آفیشلز ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر شک ہے۔ لکھتے ہیں جی امریکی تحقیقاتی اداروں اور سابق CIA اہلکاروں نے الزام عائد کیا کہ بھارت نے ایئر انڈیا کے احمد آباد طیارے حادثے کی تحقیقات میں تعاون نہیں کیا اور متعدد اہم شواہد تک رسائی دینے سے انکار کر دیا۔ 12 جون 2025 کے اس حادثے میں 260 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی سفیر اور سابق CIA اہلکار سارا ایڈمز کے مطابق امریکی تحقیقاتی ٹیم کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حادثہ پائلٹ کی ممکنہ لاپرواہی کے باعث پیش آیا، تاہم بھارتی حکام اب بھی بلیک باکس ڈیٹا تک مکمل رسائی دینے سے گریزاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حادثے کی وجہ پائلٹ کی غلطی تھی تو بلیک باکس ڈیٹا چھپانا کسی صورت بھی خود مختاری نہیں بلکہ مبینہ طور پر سیکیورٹی کے خطرات کو جنم دیتا ہے۔ دی ڈیلی ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ایروسپیس ماہرین کے مطابق طیارے کی تباہی میں انسانی مداخلت کا امکان موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلیک باکس ڈیٹا میں یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ کاکپٹ میں موجود کسی شخص نے انجن کا فیول سپلائی سسٹم خود بند کیا تھا۔ اور رپورٹ مزید کہتی ہے کہ امریکی تحقیقاتی ٹیم کو حادثے کے ملبے کی تصویریں لینے سے روکا گیا اور کچھ شواہد ان تک پہنچنے سے پہلے ہی غائب کر دیے گئے۔ تو اندازہ کیجئے آپ کے 260 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور بھارتی حکومت جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہی نہیں صحیح طرح ہونے دے رہی اور کوشش کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی طرح چھپا دیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن جو ہے وہ 2 روزہ دورے کے اوپر جو ہے وہ بھارت پہنچ گیا اور نریندر مودی نے ان کا بڑا استقبال کیا ہے۔ اس دورے کو بڑی کوریج دی جا رہی ہے، تمام انڈین چینلز جو ہے وہ اس کو بڑی کوریج دے رہے ہیں کہ پوٹن جو ہے وہ بھارت آ گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب کوئی بہت بڑی ڈیفنس ڈیلز جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے بھارت ان کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پوٹن کا یہ جو دورہ ہے اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ نے بھارت میں اپنی مقبولیت کا ایک نیا ثبوت دیتے ہوئے 2025 میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے سپورٹس ایونٹس کی فہرست میں جو ہے وہ جگہ بنا لی ہے بھارت کے اندر، اندازہ کیجیے آپ۔ اور گوگل نے 2025 میں بھارت میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے سپورٹس ایونٹس کی فہرست جو ہے وہ جاری کی ہے، اور فہرست میں ایک دلچسپ اضافہ پاکستان کی T20 لیگ PSL جو ہے اس کا نام جو ہے وہ شامل ہے۔ اور بھارتی صارفین نے مقبول سول آرمی ایونٹس کے ساتھ ساتھ PSL کو بھی بڑی تعداد میں گوگل پر سرچ کیا۔ گوگل کی جاری کردہ فہرست نے بھارت میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے سپورٹس ایونٹس کی فہرست میں انڈین پریمیئر لیگ پہلے، ایشیا کپ دوسرے، ICC چیمپئنز ٹرافی تیسرے، پرو کبڈی لیگ چوتھے اور وومنز ورلڈ کپ جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے، فیفا ورلڈ کپ چھٹے اور پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ 7ویں، ومبلڈن 8ویں اور نیشنل لیگ جو ہے وہ 9ویں، جبکہ میجر لیگ کرکٹ جو ہے وہ 10ویں نمبر کے اوپر رینک کر رہی ہے۔ اللہ حافظ۔